آج ہم جس کتاب پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ڈینیل ڈینٹ کی بریکنگ دا اسپیل۔ اور اس کتاب کا پہلا ہی سوال سچ پوچھیں تو دماغ گھما دیتا ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ کیا ہم مذہب کا مطالعہ، جو انسانی تاریخ کی شاید سب سے طاقتور قوت ہے، کیا اس کا مطالعہ سائنس کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ بالکل ویسے جیسے ہم موسموں یا کشش ثقل کو سمجھتے ہیں۔ بالکل دیکھیں، یہ ایک بہت بہت بڑا سوال ہے، جی بالکل۔ کیونکہ یہ سیدھا اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ مذہب ایک مقدس، ایک ذاتی معاملہ ہے جسے آپ چھیڑ نہیں سکتے۔ جسے آپ سائنس کی خودبین کے نیچے نہیں رکھ سکتے۔ ڈینٹ کا تو پورا مقدمہ ہی اسی بات پر کھڑا ہے کہ مذہب ایک قدرتی مظہر ہے، a natural phenomenon، اور اسے سمجھنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ بہت ضروری بھی ہے۔ اچھا، کتاب کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے، بریکنگ دا اسپیل۔ طلسم کو توڑنا۔ جی، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مذہب کا سائنسی مطالعہ ہونا چاہیے، لیکن طلسم توڑنے جیسے الفاظ استعمال کرنا یہ تھوڑا جارحانہ نہیں لگتا؟ ڈیٹینیٹ کا اصل مقصد کیا ہے اس سے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، ڈینٹ کے مطابق وہ طلسم کوئی مذہبی عقیدہ نہیں ہے، اچھا، بلکہ وہ سماجی پابندی ہے، وہ ٹیبو ہے جو کہتا ہے کہ مذہب پر سنجیدہ سائنسی سوالات اٹھانا بے ادبی ہے یا خطرناک ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس خوف سے باہر نکلنا ہوگا، اور وہ اس کی مثال دیتے ہیں انسانی جنسیت یعنی ہیومن سیکشوالٹی کی تحقیق سے۔ اوہ، یہ تو بڑی دلچسپ مثال ہے۔ جی، 50-60 سال پہلے اس موضوع پر بات کرنا بھی منع تھا۔ پھر کنزے اور ماسٹرز اور جانسن جیسے محققین آئے۔ صحیح۔ انہوں نے سائنسی طریقے سے اس موضوع کا مطالعہ کیا اور بہت سے وہم اور غلط فہمیاں دور کی۔ اس علم نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنایا۔ تو ڈینٹ کہتے ہیں کہ مذہب کے معاملے میں بھی ہمیں ویسی ہی جرأت چاہیے۔ بالکل، اسی طرح کے علمی ساہس کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور دلیل ہے، یعنی مقصد مذہب کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے سمجھنا ہے۔ سمجھنا، ایگزیکٹلی۔ تو اگر ہمیں اس پراسرار چیز کو سمجھنا ہے تو پہلے اس کی تعریف کرنی ہوگی۔ ڈینٹ مذہب کی کیا تعریف کرتا ہے؟ وہ کسی لمبی فلسفیانہ بحث میں نہیں پڑتے، بلکہ ایک بہت عملی تعریف دیتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے مطابق مذہب ایسی مافوق الفطرت ہستیوں یعنی سپر نیچرل ایجنٹس پر یقین کا نام ہے جن کی پرواہ کی جانی چاہیے۔ جن کی پرواہ کی جانی چاہیے مطلب ایسی ہستیاں جو ہماری دعائیں سنتی ہیں، دنیا کے معاملات پر اثر ڈال سکتی ہیں اور ہمیں سزا یا جزا دے سکتی ہیں۔ اچھا، تو اس تعریف کے مطابق اگر کوئی شخص خدا کو صرف ایک علامت، ایک آئیڈیا سمجھتا ہے، جی، یا دعا کو صرف خود سے بات کرنے کا ایک طریقہ مانتا ہے، تو وہ ڈینٹ کی تعریف کے دائرے میں نہیں آئے گا؟ بالکل نہیں۔ ڈینٹ کہے گا کہ یہ بہت دلچسپ عقائد ہیں، لیکن یہ اصل مذہب کے بجائے اس کی ایک جدید شکل ہیں یا متبادل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی تحقیق کا مرکز وہ عقائد ہیں جہاں لوگ واقعی یہ مانتے ہیں کہ آسمان پر کوئی ایسی ہستی ہے جو ان کی زندگیوں میں براہ راست مداخلت کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم ایک طرح سے جاسوس بن کر اس طاقتور انسانی جذبے کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی، ڈینٹ کے مطابق یہ سب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کی بنیاد انسان کی کس جبلت میں ہے؟ اس کی بنیاد ہماری ایک بہت ہی بنیادی ذہنی صلاحیت میں ہے جسے ڈینٹ دی انٹینشنل سٹانس کہتا ہے۔ دی انٹینشنل سٹانس، ارادی رویہ۔ جی، ارادی رویہ اپنانے کی سوچ۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو دیکھ کر یہ فرض کر لینا کہ اس کے پیچھے کوئی ارادہ ہے، کوئی سوچ، کوئی ایجنٹ ہے۔ اچھا۔ جب ہم بلی کو دیکھتے ہیں کہ وہ چوہے کے پیچھے بھاگ رہی ہے تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بلی بھوکی ہے، وہ چوہے کو پکڑنا چاہتی ہے اور اسے یقین ہے کہ چوہا اس طرف ہے۔ ہم نے بلی کے اندر ارادے، خواہشات اور عقائد فرض کر لیے۔ بالکل۔ اور یہ صلاحیت صرف جانوروں کے لیے نہیں، ہم بے جان چیزوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں۔ جیسے جب ہمارا کمپیوٹر ہینگ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یہ آج مجھے تنگ کرنا چاہتا ہے۔ بالکل، اور یہ صلاحیت ہماری بقا کے لیے انتہائی ضروری تھی۔ تصور کریں ہمارے آباء و اجداد کا جو جنگل میں رہتے تھے۔ جی۔ اگر جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی سرسراہٹ کی آواز آتی تو ان کے پاس 2 آپشن تھے۔ یا تو یہ سوچیں کہ یہ صرف ہوا ہے، یا وہاں کوئی شکاری۔ یا یہ سوچیں کہ وہاں کوئی شکاری چھپا بیٹھا ہے۔ اگر وہ اسے ہوا سمجھتے اور وہاں شیر ہوتا تو یہ ان کی آخری غلطی ہوتی۔ ظاہر ہے، لیکن اگر وہ اسے شیر سمجھتے اور وہ صرف ہوا نکلتی تو زیادہ سے زیادہ وہ تھوڑا ڈر جاتے لیکن زندہ رہتے۔
تو یہ ہمارے دماغ کا بیٹر سیف دین سوری والا بٹن ہے۔ والا بٹن ہے. یعنی جب رات کو کچن سے کوئی آواز آئے تو فوراً چور یا بھوت کا خیال آتا ہے، یہ نہیں کہ شاید فریج نے کوئی آواز کی ہو. آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ ڈینٹ اسی چیز کو ہائپر ایکٹیو ایجنسی ڈیٹیکشن ڈیوائس کہتا ہے۔ ہائپر ایکٹیو؟ جی، یعنی ایک ایسا ذہنی نظام جو ہر جگہ ایجنٹ یا ارادہ تلاش کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے اور اکثر غلط الارم بجاتا ہے۔ ہم بادلوں میں چہرے دیکھتے ہیں، طوفان کو کسی دیوتا کا غصہ سمجھتے ہیں اور اچھی قسمت کو کسی غیبی طاقت کی مہربانی قرار دیتے ہیں۔ تو ڈینٹ کے مطابق یہی غلط الارم، یہی غلط فہمیاں مافوق الفطرت عقائد کا خام مواد بنے۔ بالکل، یہیں سے بھوتوں، روحوں اور دیوتاؤں کے تصورات نے جنم لیا۔ اور ڈینٹ کے مطابق سب سے پہلے جو مافوق الفطرت ایجنٹ بنے وہ ہمارے اپنے آباء و اجداد تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ والدین اور اولاد کے گہرے حیاتیاتی تعلق سے پیدا ہوا۔ بچے جب دنیا میں آتے ہیں تو وہ معلومات کے لیے مکمل طور پر اپنے والدین پر انحصار کرتے ہیں۔ جی، وہ جو کہتے ہیں سچ مانتے ہیں۔ بالکل۔ ڈینٹ کا خیال ہے کہ جب ہمارے بزرگ مر جاتے تھے تو یہ گہرا تعلق ختم نہیں ہوتا تھا۔ اچھا۔ ہم تب بھی ان سے رہنمائی اور مدد کی توقع رکھتے تھے۔ یہ تصور کہ وہ مرنے کے بعد بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں یا ہم سے ناراض ہو سکتے ہیں، یہ اسی گہرے نفسیاتی تعلق سے پیدا ہوا۔ جی، اور یوں آباء و اجداد کی پوجا کا آغاز ہوا، جو کہانیوں کی طرح پھیل رہے ہیں۔ لیکن یہ آج کے بڑے منظم مذاہب جیسے تو بالکل نہیں لگتے، نہیں، بالکل نہیں۔ جن کے قوانین، کتابیں اور ادارے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹی سی چنگاری سے اتنی بڑی آگ کیسے لگی؟ یہ سفر 2 مراحلوں میں طے ہوا۔ پہلا مرحلہ تھا لوک مذہب یا فوک ریلیجن کا۔ لوک مذہب؟ یہ بالکل لوک گیتوں یا زبان کی طرح تھا۔ اس کا کوئی ایک مصنف یا بانی نہیں تھا۔ نسل در نسل کہانیاں، ٹوٹکے، رسومات اور پابندیاں منتقل ہوتی رہیں۔ اور ہر نسل اس میں کچھ نہ کچھ بدلتی گئی؟ جی، تھوڑا بہت اضافہ یا تبدیلی کرتی گئی۔ یہ بغیر کسی شعوری ڈیزائن کے قدرتی انتخاب کے ذریعے ارتقاء پذیر ہو رہا تھا۔ یہاں ڈینٹ وہ مشہور سوال پوچھتا ہے۔ کوئی بونو، جی؟ یعنی اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے؟ یہ رسومات، یہ قربانیاں، یہ سب بہت مہنگا اور وقت طلب کام تھا۔ بالکل۔ ارتقائی نقطۂ نظر سے اگر کوئی رویہ باقی رہتا ہے تو اس کا کسی نہ کسی کو فائدہ ہونا چاہیے، تو یہاں فائدہ کس کو ہو رہا تھا؟ یہ ایک زبردست سوال ہے اور ڈانی اس کے 3 ممکنہ جواب دیتا ہے۔ اچھا۔ پہلا، ہو سکتا ہے اسے فرد کو فائدہ ہوتا ہو۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کسی شامن یا حکیم کے پاس جاتے ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اس کا منتر کام کرے گا، تو پلیسیبو اثر، پلیسیبو ایفیکٹ کی وجہ سے طبیعت بہتر ہو سکتی ہے۔ بالکل، آپ کا یقین ہی آپ کے لیے دوا بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا امکان؟ دوسرا امکان یہ ہے کہ اس سے پورے گروہ کو فائدہ ہوتا تھا۔ مشکل رسومات جیسے آگ پر چلنا یا تکلیف دہ جسمانی ریاضتیں، یہ ثابت کرتی تھیں کہ اب گروہ کے کتنے وفادار ہیں۔ جی، اس سے گروہ میں اتحاد اور بھروسہ بڑھتا تھا اور وہ مل کر دشمنوں کا مقابلہ بہتر طریقے سے کر پاتے تھے۔ صحیح۔ اور تیسرا جواب؟ اور تیسرا جواب سب سے عجیب اور میرے خیال میں سب سے دلچسپ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ فرد کو ہو رہا ہو نہ گروہ کو، بلکہ خود ان خیالات کو ہو رہا ہو۔ خیالات کو؟ جی، ڈینٹ یہاں رچرڈ ڈاکنز کا میمز کا تصور استعمال کرتا ہے۔ میمز کلچرل جینز کی طرح ہوتے ہیں، خیالات، دھنیں، فیشن جو ایک دماغ سے دوسرے دماغ میں نقل ہوتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل ہی الگ سوچ ہے۔ مطلب مذہب کا فائدہ نہ فرد کو ہو رہا ہے نہ گروہ کو، بلکہ یہ خیالات خود ایک وائرس کی طرح اپنی بقا کے لیے پھیل رہے ہیں۔ بالکل، یہ بہت عجیب بات لگتی ہے، لیکن ڈینٹ کہتا ہے کہ کچھ خیالات اس لیے کامیاب ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کچھ ایسی خاصیت ہوتی ہے جو انہیں پھیلنے میں مدد دیتی ہے۔ جیسے؟ مثال کے طور پر جہنم کا تصور۔ یہ ایک بہت طاقتور میم ہے۔ یہ اپنے ساتھ ایک دھمکی لاتا ہے کہ اگر تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے تو تمہیں ہمیشہ کے لیے جلنا پڑے گا۔ یہ خیال اپنے میزبان یعنی انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پھیلائے۔ یہ خیال اپنے فائدے کے لیے پھیل رہا ہے، چاہے اس سے انسانوں کو ذہنی اذیتی کیوں نہ ہو۔ لیکن کیا یہ نظریہ انسانی ارادے کو بالکل ہی نظر انداز نہیں کر رہا؟ کیا ہم واقعی صرف خیالات پھیلانے والی مشینیں ہیں؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔
دیکھیں، ڈینٹ یہ نہیں کہتا کہ انسانی ارادے کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ ہمیں اس امکان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ کہ بہت سے کلچرل مظاہر ایسے ہی بنے ہیں۔ جی، اور یہیں سے سفر کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب انسانوں نے ان لوک مذاہب پر غور و فکر کرنا شروع کیا تو انہوں نے ان خیالات کی باغڈور سنبھال لی۔ اچھا۔ انہوں نے شعوری طور پر انہیں بہتر، زیادہ مربوط اور پھیلانے میں آسان بنانا شروع کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں لوک مذہب منظم مذہب میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ اور یہیں پر عقلی انتخاب یا ریشنل چوائس کا نظریہ بھی آتا ہے نا؟ بالکل۔ جس کے مطابق مذہب ایک مارکیٹ کی طرح کام کرتا ہے، جہاں مختلف مذہبی گروہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف پروڈکٹس پیش کرتے ہیں۔ جی، جیسے ابدی زندگی کا وعدہ، کمیونٹی کا احساس یا دنیاوی مشکلات میں تسلی۔ یہ نظریہ انسانی عقلیت پر زیادہ زور دیتا ہے اور منظم مذاہب کے ارتقاء کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ لوگ ایک طرح سے فائدہ اور نقصان کا حساب لگا کر کسی مذہب کا انتخاب کرتے ہیں جو انہیں بہترین سودا لگتا ہے۔ کتاب میں آگے چل کر ڈینٹ ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید سب سے اہم نقطہ اٹھاتا ہے۔ جی، عقیدے پر یقین۔ عقیدے پر یقین یا بلیف ان بلیف، یہ تو کسی پہیلی جیسا لگ رہا ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ بہت مختلف ہے اور یہیں پر بات بہت گہری ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ یہ ایک دوسرے درجے کا عقیدہ ہے۔ یہ صرف یہ ماننا نہیں کہ خدا موجود ہے، یہ ماننا ہے کہ خدا پر یقین رکھنا بذات خود ایک بہت اچھی، نیک اور اہم چیز ہے۔ اتنی اہم کہ اتنی اہم کہ خود اس یقین کو ہر قسم کی تنقید، شک اور سائنسی تحقیق سے بچانا چاہیے۔ یہ رویہ اصل عقیدے سے زیادہ اہم اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل سوال یہ نہیں رہتا کہ کیا خدا موجود ہے، نہیں، بلکہ یہ بن جاتا ہے کہ کیا خدا پر یقین رکھنا معاشرے اور فرد کے لیے فائدہ مند ہے؟ بالکل، اور زیادہ تر لوگ اس کا جواب ہاں میں دیں گے۔ بالکل۔ اور اس رویے نے خدا کے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ کیسے؟ وقت کے ساتھ ساتھ خدا کا تصور ایک ٹھوس انسان جیسی ہستی سے، جیسا کہ پرانے عہد نامے کا یہوہ جو غصہ کرتا ہے، حسد کرتا ہے اور زمین پر چلتا پھرتا ہے، اس سے بدل کر ایک بہت ہی تجریدی، ناقابل فہم اور پراسرار اعلیٰ طاقت یا ہائر پاور بن گیا۔ جی بالکل۔ اور اس تبدیلی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ عقیدہ ناقابل تردید بن گیا۔ ہاں، آپ ایک ناقابل بیان، ناقابل فہم چیز کو غلط کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس پر سوال اٹھانا بھی گستاخی اور بد تہذیبی سمجھا جانے لگا۔ یہ عقیدے کو بچانے کا ایک بہت ہی ہوشیار طریقہ ہے، اور اس صورتحال میں یہ جاننا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے کہ لوگ حقیقت میں کیا مانتے ہیں۔ اچھا۔ کیا وہ واقعی خدا کے وجود پر یقین رکھتے ہیں، یا وہ صرف اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا پر یقین رکھنا ایک اخلاقی اور سماجی طور پر ضروری چیز ہے؟ یہاں ڈینش فلسفی وٹکنسٹائن کے مشہور ذہنی تجربہ ڈبے میں بیٹل کا حوالہ دیتا ہے۔ ہاں، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ اسے ہمارے سننے والوں کے لیے تھوڑا واضح کریں۔ تصور کریں کہ ایک کمرے میں ہر شخص کے پاس ایک ڈبہ ہے۔ ہر ایک کو کہا گیا ہے کہ اس ڈبے میں ایک بیٹل ہے۔ اور کوئی بھی دوسرے کے ڈبے میں نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی بھی نہیں، ہر کوئی صرف اپنے بیٹل کو جانتا ہے اور اسے ہی بیٹل کہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب جب لوگ بیٹل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سب کے ڈبوں میں ایک جیسی چیز ہو سکتا ہے ہر ایک کے ڈبے میں مختلف چیز ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے ڈبے میں کچھ ہو ہی نہ، وہ خالی ہو۔ بالکل، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ بیٹل کا لفظ اب اس کیڑے کا نام نہیں رہا، بلکہ اس چیز کا نام بن گیا ہے جو ڈبے کے اندر ہے۔ تو مذہب کے معاملے میں خدا وہ لفظ بن جاتا ہے جو ہر شخص کے ذاتی ناقابل بیان عقیدے کی جگہ لے لیتا ہے۔ جی، اور ہم کبھی نہیں جان سکتے کہ دوسرے شخص کے ذہن کے ڈبے میں اصل میں کیا ہے۔ کیا ان کا خدا ایک شفیق بزرگ ہے، کائنات کی ایک غیر شخصی توانائی ہے، یا ان کا ڈبہ بالکل خالی ہے اور وہ صرف سماجی طور پر اس کھیل میں حصہ لے رہے ہیں؟ بالکل۔ اور یہ صورتحال عقیدے کو ہر قسم کی جانچ پڑتال سے محفوظ رکھتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو یہ صرف مذہب کی بات نہیں ہے۔ اچھا۔ ہم سیاست، محبت، حب الوطنی، ہر چیز کے بارے میں یہی کرتے ہیں۔ ہم ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن شاید ہم سب کے ڈبوں میں بالکل مختلف چیزیں ہوں۔ تو اس ساری بحث کا، اس پوری جاسوسی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ گفتگو ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ جی، مذہب اربوں لوگوں کی زندگیوں کا سب سے اہم حصہ ہے،
لیکن کیا یہ اس غیر مشروط وفاداری کا مستحق ہے جس کا یہ ہم سے تقاضا کرتا ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ڈینٹ کا مقصد صرف مذہب کی تاریخ کا تجزیہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک گہرا اخلاقی سوال اٹھانا ہے۔ آج کی پیچیدہ دنیا میں جہاں ٹیکنالوجی نے ہمیں ایٹم بم سے لے کر جینیاتی انجینئرنگ تک بے پناہ طاقت دی ہے، جی، کیا ہم اہم اخلاقی فیصلوں پر عقلی بحث سے صرف اس لیے گریز کر سکتے ہیں کہ وہ عقیدے کا معاملہ ہے؟ یہ واقعی ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا نقطہ ہے۔ یعنی جب فیصلے پوری انسانیت کی بقا سے متعلق ہوں تو کیا میرا عقیدہ یہ کہتا ہے کہہ کر بحث کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ ڈینٹ کا آخری سوال یہی ہے، کیا اس طاقتور قدرتی مظہر کو جو انسانی تاریخ اور رویوں پر اتنا گہرا اثر رکھتا ہے، سمجھے بغیر چھوڑ دینا انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ نہیں ہے؟ ان کا خیال ہے کہ اس طلسم کو توڑنا یعنی مذہب کا غیر جانبدارانہ اور سائنسی مطالعے کرنا نہ صرف ممکن ہے بلکہ شاید ہماری بقا کے لیے ضروری بھی ہے۔ تو یہ سوال ہر سننے والے کے لیے ہے کہ کیا علم کا حصول، چاہے وہ کتنا ہی غیر آرام دہ کیوں نہ ہو، اور اس کے نتیجے میں ہونے والی مشکل گفتگو، کیا وہ لا علمی کے خطرات سے بہتر نہیں؟